السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب صبر ریاض الصالحین کا آج حدیث نمبر 30 ہے۔ حدیث لمبی ہونے کی وجہ سے ہم انشاءاللہ حدیث کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے۔ یہ حدیث سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث میں ایک جادوگر اور بادشاہ اور ایک بچہ، ایک راہب، اس کا واقعہ ہے، اس کا قصہ ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ بتلایا کہ ہماری امت سے پہلے قوموں میں ایک قوم تھی، کچھ لوگ تھے، ان پر ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر ہوا کرتا تھا، یعنی اس کی کابینہ میں یا اس کا مشیر سمجھ لیں یا اس کا مددگار، اس کا ہیلپر کوئی بھی، وہ جادو کیا کرتا تھا، جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، موت قریب ہے، تو مجھے کوئی ایسا شخص دے دو، ایسا بچہ دے دو جس کو میں اپنا علم سکھلا دوں، اپنا میں جادو سکھا دوں تاکہ تمہاری سلطنت میں وہ تمہارے کام آتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتظام دیا، ایک لڑکا اس جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ وہ اس لڑکے کو جادو سکھانا شروع ہو گیا۔ تو جو راستے میں ایک پادری بیٹھا کرتا تھا، ایک پادری تھا جس راستے سے وہ لڑکا گزر کر جادوگر کے پاس آتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جادو سیکھنے کے لیے۔ تو اس لڑکے کے راستے میں ایک پادری کا ٹھکانہ تھا، پادری ہوتا تھا، وہ پادری کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کرتا تھا، اور اس بچے کو وہ پادری کی باتیں بھی اچھی لگنے لگیں، وہ ان کو سمجھنے لگا، سننے لگا۔ تو ایک دن جادوگر نے اس کو یہ کہا کہ تم تاخیر سے آتے ہو، اس سے پوچھ گچھ کی۔ تو اس نے اس وقت تو اسے کچھ نہ کہا، اپنی مار جو اس کی سزا تھی وہ اس نے برداشت کی۔ تو یہ بات اس نے راہب کو بتلائی کہ میں آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں، رکتا ہوں، تو اس طرح جادوگر مجھے مارتا ہے۔ تو راہب نے اس کو ایک جھوٹ سکھلا دیا، ایک بہانہ سکھلا دیا کہ جب تمہیں گھر والے پوچھیں تو ان کو کہا کرو کہ جادوگر نے تمہیں روک لیا، اور اگر جادوگر تم سے پوچھا کرے تاخیر کی وجہ، دیر ہونے کی وجہ، تو تم گھر والوں کا کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے مجھے روک دیا۔ تو اسی اسنا میں ان کا معاملہ چلتا رہا۔ تو ایک دن وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک ایسا بڑا جانور کھڑا تھا جس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ آج میں اس چیز کو پرکھ لوں، اس چیز کو میں ٹیسٹ لے لوں کہ جادوگر ٹھیک ہے، وہ اللہ والوں کے راستے پر ہے یا راہب۔ تو اس نے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جو ان دونوں میں سے صحیح ہے وہ میرے لیے واضح کر دے۔ اگر راہب جادوگر سے افضل ہے تو میں اس جانور کو پتھر مارتا ہوں، اگر یہ پتھر لگنے کے بعد جانور مر جاتا ہے، راستہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ راہب افضل ہے جادوگر سے۔ تو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، پتھر مارا، تو وہ اللہ کے حکم سے وہ جانور مر گیا، گر گیا، لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ تو اس نے یہ قصہ آ کے راہب کو بھی بتلایا۔ تو راہب نے یہ کہا کہ تم آج مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا تقوی میرے سے زیادہ ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب تم آزمائش میں بھی ڈالے جاؤ گے، تو اس آزمائش میں آنے کے بعد میرا نام نہ لینا، میرا نہیں بتلانا کسی کو۔ تو اس کے بعد یہ بچہ، یہ لڑکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہوا کہ یہ بیمار لوگوں کو شفا دینے لگا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دینے لگے بیماروں کو، اندھے لوگوں کو صحت ہونے لگی، کوڑی کی مرض، کوڑ مرض جس کو ہم آج بھی کوڑ ہی سمجھتے ہیں، جن کو کوڑ کا مرض ہوتا تھا، ان بیماروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے ذریعے سے شفا دیتا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اسی میں اس کی یہ خبر ایک بادشاہ کے وزیر کو ہوئی جو وہ نابینا ہو چکا تھا۔ اس نے اس بچے کے پاس آیا اور اس کو کہا میں تمہیں انعام و اکرام دیتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں، تحفے دیتا ہوں، تم مجھے صحت یاب کر دو۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں صحت یاب نہیں کرتا، یہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے جو صحت دیتا ہے۔ جبکہ اس نے اس کو کہا کہ تمہارا جادو اس کمال تک پہنچ چکا ہے کہ تم بیماروں کو صحت دے رہے ہو، اندھوں کو بینائی دے رہے ہو، کوڑھوں کو درست کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ دوسری جو بیماریاں تم ٹھیک کر رہے ہو۔
بچے نے اس کے اس جواب میں کہا کہ یہ میرے جادو کا کمال نہیں ہے، یہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب یہ بات وزیر کو پتہ چلی، وزیر نے اپنی آنکھیں، اپنی بینائی لوٹ آئی، تو بادشاہ نے اس کو پوچھا، جب وہ بادشاہ کے برابر جا کر بیٹھ گیا، بادشاہ نے کہا کہ تم تو نابینا ہو چکے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کے رب نے مجھے شفا دی ہے، میرے رب نے مجھے شفا دی۔ تو بادشاہ نے حیران ہوا، بادشاہ نے بہت تعجب کیا کہ میرے بغیر بھی تمہارا کوئی رب ہے، آخر کون ہے وہ، لے کر آؤ اسے۔ اس لڑکے کو بھی لایا گیا، اس کو وزیر کو بھی لے کر آیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ تم واپس اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن وہ وزیر بھی واپس نہ لوٹا، اور وہ لڑکا جو اپنے ایمان میں پختہ ہو چکا تھا وہ بھی بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر گیا۔ تو بادشاہ نے پھر ایک آرا منگوایا، آرا منگوا کر اس نے اس وزیر کے سر پہ رکھا، اور رکھ کے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر لڑکے کو کہا کہ اپنے دین پہ واپس لوٹ آؤ، اپنے رب سے انکار کر دو۔ لیکن لڑکا نہ مانا۔ پھر اس نے لڑکے سے دباؤ دیا، اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ تعلیم کس نے دی؟ تو اس نے راہب کا بتلایا۔ پھر راہب کو بھی لے کر آئے، راہب کو بھی پکڑ لیا گیا اور اس کو بھی لے کر آیا گیا وہاں۔ اس کو بھی یہی کہا گیا کہ اپنے رب سے، ہمارے رب پر لوٹ آؤ، اپنے پرانے دین پر آ جاؤ۔ لیکن وہ بھی نہ مانا، تو اس کے سر کو بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر لڑکے کو پکڑا گیا، اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا، اپنے دین کا انکار کر دے۔ لیکن لڑکا نہ مانا، تو بادشاہ نے اس کو اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ بلند و بالا چوٹیوں پر بھیج دیا، پہاڑوں پر بھیج دیا، اور ان کو کہا کہ اس کو وہاں سے پھینک دو۔ تو لڑکے نے اللہ سے دل میں دعا کی، اے اللہ کہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، میرے لیے تو کافی ہو جا۔ تو اسی دعا کے بعد پہاڑ لرزا، اور وہ لوگ جو بادشاہ کے لوگ تھے وہ اس پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ بادشاہ کے پاس وہ لڑکا واپس آ گیا، اس نے معاملہ پوچھا کہ تیرے ساتھ آدمی تھے، اس نے بتلایا۔ پھر اس نے اپنے خاص آدمیوں کو بھیجا سمندر کی طرف، ایک کشتی میں بیٹھ کے کہ اس کو بیچ سمندر میں غرق کراؤ۔ لڑکے نے کشتی میں سوار ہوتے پھر یہی دعا کی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، میرے ساتھ ان کے مقابلے میں تو کافی ہو جا۔ اسی اثنا میں پھر وہ کشتی الٹی اور وہ لوگ سارے پانی میں ڈوب گئے۔ اللہ نے اس بچے کو بچایا، اس لڑکے کو بچایا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ سے پھر معاملہ پوچھا، تو اس نے بتلایا کہ تمہارے لوگ اس طرح قتل کر دیے گئے، مر گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا۔ تو اس نے کہا، اے بادشاہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو جس طرح میں کہتا ہوں وہ طریقہ اختیار کرو، اسی طرح کرو، مجھے ایک میدان میں لوگوں کو جمع کرو، ایک میدان میں مجھے لے جاؤ، اور سولی پر چڑھانے سے پہلے میرے کمان میں سے تیر نکالو اور اس پہ اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر میرے پر تیر چلاؤ گے تو پھر میری موت واقع ہوگی۔ بادشاہ نے اسی طرح کیا، اس لڑکے کو ایک میدان میں لے گئے، ایک تنے کے ساتھ اس کو سولی پر چڑھایا، لوگوں کو جمع کر لیا، اور اس کے کمان میں سے اس کی جو تھیلا تھا، ترکش تھا، اس میں سے تیر کو لیا اور بسم اللہ کر کے اس پر چلایا۔ وہ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے کی کن پٹی پر لگنے کے بعد وہ تو اپنے رب سے جا ملا، لیکن لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگ اس چیز کو پکار اٹھے کہ وہی ہم ایمان لے کر آتے ہیں اس لڑکے کے رب پر، یعنی وہ لوگ سب جو بادشاہ پر ایمان رکھتے تھے، بادشاہ کو رب مانتے تھے، وہ اس سے انکار کر گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اور یہی مقصد اس لڑکے کی قربانی کا تھا کہ لوگوں میں یہ دین پھیل جائے، اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس بادشاہ کی بادشاہت کو اور اس کے رب ہونے کا انکار کر دیں۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا، یہ سارے لوگ تو میرے سے انکار کر گئے ہیں۔ تو اس کے وزیروں نے بھی یہی کہا کہ یہ خطرہ ہمیں تھا کہ اس لڑکے کے رب پر لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ پر سے یہ انکار کر چکے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ اس بستی کے سڑکوں کے ارد گرد خندقیں کھودی جائیں، نہریں کھود دی جائیں اور ان میں آگ جلا دی جائے۔ جو اپنے دین سے واپس آ جاتا ہے، اللہ سے ایمان ہٹا لیتا ہے، واپس اپنے دین پر آ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جو انکار کرتا ہے اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو اسی اثنا میں ایک خاتون تھی، ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، وہ آگ میں گرنے سے ہچکچائی، جھجکی، خوف کیا اس نے۔ تو چھوٹے بچے نے یہ بولا کہ اے میری ماں، صبر کر، اللہ پر یقین رکھ، تو حق پر ہے، تو حق پر ہے، اور اس حق پر ہوتے ہوئے یقین رکھ اور نہ ڈر۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو سب سے پہلی چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے
اللہ پر ایمان لانے کے لیے کسی چیز کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے راستے میں کٹنے کے لیے، اپنا مال دینے کے لیے، اپنی اولاد دینے کے لیے کسی بھی طرح سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف ہی یہ واپس جانی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی وجہ سے خاص انعام دیتے ہیں، خاص اکرام کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے ہاتھوں سے مختلف چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، بندے کا، انسان کا بذات خود کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے آزمائش بھی کرتا ہے، ان کو پرکھتا بھی ہے، ان کے ایمان کو کی ججمنٹ بھی ہوتی ہے، تو اس پر جو صبر کر جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں اور دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اس حدیث کا باب سے تعلق ہے وہ یہی ہے کہ لڑکے کو پر امتحان آیا، اس پر ظلم ڈھایا گیا، اس کی جان لی گئی، لیکن وہ اپنے رب کے ہاں، اپنے اللہ کے معاملے میں وہ ڈٹا رہا۔ اسی طرح وہ راہب بھی اپنا جو اس وقت ایمان تھا، جو اس کے لیے دین تھا، اس دین پر وہ ڈٹا رہا۔ اسی طرح وہ وزیر بھی، تو ان سب کو قتل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، استقامت دکھلائی، تو اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے ایک انعام یا ایک معجزہ یہ بھی ہوا کہ چھوٹا بچہ، جو بچہ بول نہیں سکتا، اس بچے نے بول کر اپنی والدہ کو تسلی دی کہ اللہ کے راستے پر ہے، تو حق پر ہے، تو نے ایک اللہ کو مانا ہے، ایک اللہ کا اقرار کیا ہے، تو اب ڈرو نہیں، صبر سے اس مصیبت سے گزر جاؤ، سرخرو کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی بڑائی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث میں ہمیں دیگر کافی سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا دین اس وقت ہم پر واجب ہے اس پر انسان کو پختہ رہنا چاہیے، اس پر ہی عمل کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی مصیبتیں آ جائیں یا کوئی بھی مشقتیں آ جائیں، لیکن اس کو اپنے دین کی خاطر، دین کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تک صحیح دین حق پہنچائے اور ہمیں صحیح دین کی پرکھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے اسی طرح کے برگزیدہ لوگوں میں شامل فرما لے اور ہمیں صبر، استقامت عطا فرمائے اور کسی بھی امتحان یا مشقت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔